إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ دنیا اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نہیں دیکھتے نہیں جانتے ہیں، یہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، حکم اس پر اسی کی مشیت سے چلتا ہے، اس کی مشیت نہ ہو، وہ نہ چاہے تو دنیا میں جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، رب العالمین جو چاہے گا وہ ہوگا. رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ کبھی اللہ تعالی چاہتا ہے بندے کی بدعملی کی وجہ سے، اس کے غلط راستے کو چن لینے کی وجہ سے، تو اس کی مشیت ہوتی ہے کہ غلط راستہ چن لیا ہے تو چلا جا، غلط راستے پر تو چلا جا. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. ہم لوگ اپنی زبانوں میں عام طور پر بولتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہے تب ایسا ہوا. اللہ کی مرضی کا مطلب اللہ خوش ہے، راضی ہونا. جیسے راضی ہونا ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں کہ اللہ راضی ہے، ہم راضی ہیں، تو اللہ جس سے راضی ہے اس کا معنی جس سے اللہ خوش ہے. اللہ کن چیزوں سے خوش ہے اس کو بتا دیا ہے اس نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں اور اپنی تعلیمات کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہے، کن چیزوں سے ناخوش ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہ خوش ہے ایسا نہیں ہے. اس کی مشیت ہے، یعنی وہ اگر نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا کچھ. تو دونوں بولنے میں اور سمجھنے میں تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نہ چاہے کہ کسی ظالم کو حکومت مل جائے تو مل سکتی ہے، لیکن کسی ظالم کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے تو کیا اللہ راضی ہے؟ یہ فرق سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر کبھی کسی ظالم کو چاہتا ہے یہ ظلم خوب کر لے، کسی کو دولت دے دیا، کسی کو پاور دے دیا، کسی کو سماج میں اس کے پاس افراد کی طاقت ہے، مین پاور ہے، کسی کے پاس سیاسی طاقت ہے، کسی کے پاس دولت کی طاقت ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے اور وہ ظلم کو ہی پسند کیے ہے، ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے باہر نہیں ہوتا.
ہم پر کبھی ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی چاہت سے باہر کوئی ظالم نہیں مسلط ہوتا. خود ہماری شریعت کتاب و سنت سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. روئے زمین پر جب نیک لوگ ہوتے ہیں تو نیک لوگوں میں ان کا حاکم ہوتا ہے، جب برے لوگ ہو جاتے ہیں تو بروں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے. لیکن اللہ راضی ہے کیا؟ اللہ کیا اس سے راضی ہے کہ کوئی ظالم حاکم ہو جائے؟ کیا اللہ اس سے راضی ہے کہ اللہ کے بندوں پر کوئی ظلم کرے؟ نہیں، اللہ راضی نہیں ہے. ہاں، اس کی مشیت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. جس کے علم اور مشیت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا تو دنیا کا اتنا بڑا مسئلہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر کے رکھا ہے، صحیح غلط بتا کر کے رکھا ہے، اور سب کو امتحان میں بٹھا کے رکھا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم بہت ساری سنتیں اللہ کے نبی کی جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم آپ کی بات کے لیے، آپ کی کسی انسلٹ کے لیے ہم پورے جذبات کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جان و مال قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کتنی سنتیں اور کتنی تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں، ہم انہیں خاطر میں نہیں لاتے. کبھی اپنے نفس کی وجہ سے، کبھی رواج کی وجہ سے، کبھی کسی مذہب اور مسلک سے جڑے ہونے کی وجہ سے کہ سنت کے خلاف عمل ہے تب بھی آدمی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اب ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو چنا ہے اس نے غلط راہ، اب ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جا. اب اگر اللہ تعالیٰ روک دینا چاہے تو نہیں جا سکتا ہے بندہ. جیسے ساری تدبیریں اگر ظالم کر لے کسی بندے کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچانا چاہے اس ظالم کی ساری تدبیریں کرنے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ چاہے بچانا تو بچا لے گا کہ نہیں بچا لے گا؟ بچا لیتا ہے اللہ. یہ دیکھیے، ہجرت کے سال کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم کا. محرم کے پہلے مہینے کا وہ سبق دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ہتھیار بند نوجوان آپ کے گھر کو گھیرے ہیں، تلوار ننگی کیے ہیں کہ جیسے آپ گھر سے نکلیں گے ایک ساتھ ہم حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے نبی کے ہاتھوں اسلام کو مکمل کرنا ہے اور اسلام کمپلیٹ کر کے انہیں دنیا سے اٹھانا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک مکر انہوں نے کر کے رکھا تھا اور ایک ساری تدبیریں انہوں نے کر کے رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو مکڑی کا جالا بنا دیا. کہا اتنی بڑی پلاننگ اور مشورے اور منصوبوں کے بعد کہ ایک قبیلے کا کوئی ایک نوجوان نہ قتل کر دے وہ بھی کافی تھا. آپ نکلتے گھر سے اور دروازے پر کھڑا رہتا، کوئی ایک کے ساتھ کئی وار کر دیتا. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کئی قبیلوں کے کئی لوگ شریک ہوں کہ آپ کے خاندان کے لوگ کبھی غیرت میں آئیں تو بدلہ نہ لے پائیں. کتنے لوگوں سے بدلہ لیں گے؟ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا تھی. آپ کی زندگی اللہ کی مشیت تھی، آپ کے اوپر مشن تھا دعوت کا، اللہ کی مشیت تھی کہ آپ سے یہ کام لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کو تو نکل جانا ہے، لیکن اپنے بستر پر علی کو سلا دو، علی کو سلا دو. ان کا ایمان تھا اللہ چاہے گا تو ہمیں بھی بچا لے گا، اللہ چاہے گا تو میرے بستر پر جو علی سونے والا ہے اس کو بھی بچا لے گا. دیکھیے بچا لیا کہ نہیں بچا لیا. حکم ہوا کہ نکل جاؤ، آپ نکل گئے. آپ نکل گئے، حضرت ابوبکر کے گھر گئے، وہاں انہیں بتایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے ہجرت کا. تو کہا میرا، انہیں تو رات دن آپ کا ساتھ عزیز تھا. دنیا میں جو لوگ اچھوں کو
اپنا ساتھی بناتے ہیں، ان کے بغیر بھی انہیں چین نہیں ہوتا، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بروں کے بغیر انہیں چین نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں ساتھ میں لے کر کے چلنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے گئے ایک ایسے راستے سے غار ثور میں کہ راستہ جانے والا کوئی اور ہے، اور یہاں پتا تھا انہیں کہ مدینہ جائیں گے یثرب، تو اسی راستے پر پیچھے یہ گئے، اور آپ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ 2-3 دنوں تک ہم یہیں کہیں الگ ایریے میں رک جاتے ہیں۔ ثور کی پہاڑی میں گئے، اس کے غار میں جا کر کے پناہ لے لیے۔ لیکن دشمن بھی بہت چالاک، بہت دور اندیش، بڑی تدبیریں کرنے والا، اس طرف بھی ان کے لوگ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے نبی اندر ہیں، دونوں آپ اور ابوبکر اندر ہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر پر پہنچ گیا، اگر اپنا پیر نیچے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو دیکھیے سبق کتنا بڑا آپ نے دیا، ہمیں کتنا یاد ہے۔ ہم تو صرف اپنی تدبیروں میں، اپنی چالاکیوں میں، اور الفاظ اچھا نہ استعمال کرنا بھی اچھی بات نہیں، اپنی ناجائز مطلب اس میں لگے رہتے ہیں، دنیا میں سبق نہیں لیتے ہم۔ دیکھیں یہاں سبق دیا اللہ کے نبی نے، وہی کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ساتھ اگر ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہے، یعنی اس کی مدد ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر کیا خیال ہے، کیا خیال ہے اپنے دونوں کے بارے میں، کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں، یعنی اپنا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ بات ختم ہو گئی، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، کیا خیال ہے ابو بکر؟ یعنی اللہ کے سلسلے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہمارے قدموں کے نیچے دیکھ کر کے بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اور ہمارے پاس پہنچ کر کے بھی ہم پر یہ قابو نہیں پا سکتے۔ ابھی تو گھر سے نکلے تھے آپ، ابھی تو گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے آپ کہ تلوار سونت کر کے نوجوان آپ کا گھر گھیرے محاصرہ کیے کھڑے ہیں کہ آپ گھر سے نکلیں گے تو مار دیں گے ایک ساتھ سب، اور ایک ساتھ سب ماریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے مارا ہے، پوری جماعت نے مارا ہے مل کر کے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر کیا خیال ہے؟ ہجرت کا یہ وقت اور یہ مہینہ اور یہ سیزن، جب ہم ہجرت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے پوری تصویر گھومنی چاہیے کہ ہجرت کا مرحلہ کیسا تھا۔ اس ہجرت کے مرحلے سے اسلام اور باطل کے بیچ میں جو تمیز ہوئی تو یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ جب مشکل میں انسان پڑتا ہے، اپنے دین اور عقیدے اور اللہ کے اوپر سچا توکل اور بھروسہ قائم رکھتا ہے، حالات خطرناک سے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی ایک ایمان والے کا اپنے رب پر بھروسہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ رب العالمین اگر ہمیں کسی کے ہاتھوں، ظالم کے ہاتھوں، سازشوں کے ہاتھوں اور کسی پاور کے ہاتھ پہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہم ان کا شکار نہ ہو تو اللہ بچا لے گا۔ بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آیا، جب غار ثور سے باہر نکلے، پیچھا کرنے کے لیے تو لوگ لگے تھے، بہت بڑا انعام کا اعلان تھا۔ کیسے اعلان ہوتا ہے کسی اشتہاری مجرم کے بارے میں؟ حکومتوں کی سطح پر، غیر حکومتوں کی سطح پر، غیر حکومتی سطح پر، کہ مطلب فلاں کو ایسا کر دو تو اتنے کروڑ انعام ہے۔ بہت بڑا انعام ڈکلیئر کیا۔ اب آگے آپ جا رہے ہیں، پیچھے سراقہ مل گئے، آپ پہنچ گیا۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سراقہ بن مالک بن جوشم، بس پیچھا کر لیا کہ اب قریب تھا کہ آپ کو پکڑ لے۔ اللہ کو بچانا تھا، اللہ کو بچانا تھا، وہ پکڑ نہیں سکا۔ جتنے قریب جاتا اس کا گھوڑا دھس جاتا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا، اس کی مدد آسمان سے اس کے لیے نہ ہوتی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے سرنڈر کیا، آپ سے امان مانگا، آپ سے امان مانگا۔ یہ واقعات ہمارے ہی لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے سبق ہے۔ اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہے۔
آپ کی زندگی کے ایک ایک موڑ ساری دنیا کے لیے سبق ہے، اور دنیا میں پیش آنے والے حالات یہ سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ سبق دیتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں سب اللہ کے ہیں، ان میں سب کی آزمائش ہے، سب کی آزمائش ہے۔ پاور والے پاور میں ہیں تو آزمائش میں ہیں، اور حکم ہے کہ اس پاور کا ناجائز استعمال کر کے اپنی اور اپنی قوم اور اپنے ملک کو تباہی کی راہ پر مت لے جانا۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی کمیونٹی کا اور کسی دوسری کمیونٹی کا نہیں ہے، پوری اجتماعی مطلب زندگی کا اور اجتماعی مطلب آبادی کا اور ملک اور وطن کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نصیحت کرتا ہے تو اسی طرح نصیحت کرتا ہے کہ جب لوگوں نے حق کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، مسخرہ کی اڑایا، ٹھٹھا جس کو کہتے ہیں ہم، ٹھٹھا اڑایا، مذاق بنایا اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا، شریف لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، معصوموں کا، ان کی خون بہائے، ان کی عزت و آبرو برباد کی، تو ایسا لگتا ہے کہ اندھا راج ہے، اندھیر نگری ہے، اور ہم بے بس اور مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سبق دیتا ہے، وہاں سبق یہ دیتا ہے کہ دیکھو ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ظلم کے بعد جب انتہا ہو جاتی ہے ظلم کی، وہ رب العالمین کا حق کہاں کی کہاں ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب اس کی لاٹھی گھومے گی اور اس کی پکڑ آئے گی تو کسی کو پناہ نہیں ملے گی، کسی کو پناہ نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے دیکھو جب اللہ نے پکڑا ظالموں کو تو کیسے پکڑا، کس طرح بلبلا رہا تھا فرعون، کتنا پاور تھا اس کے پاس، کتنا پاور تھا آپ سوچئے، اس کے پاس آرڈر دے رکھا تھا۔ قرآن میں کتنی جگہ یہ بیان ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں بنو اسرائیل کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، جتنی لڑکیاں پیدا ہوں ان کو زندہ رہنے دو۔ آپ سوچئے، مسجدوں کو ڈھا دو، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت آیا کرتی تھی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، تمہارے عقیدے کا امتحان ہے، تمہارے توکل کا امتحان ہے، تمہارے رب کی سنت کا جو تمہیں علم ہے اس کا امتحان ہے، تمہیں یہ کام کرتے رہنا ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کی طرف سے لاگو ہے، وہ ڈیوٹی تم انجام دیتے رہو، انجام دیتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آئے۔ انتظار کرو، انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ تم پر اس کے بندے فرما بردار بن کر کے رہو، مرد ہو یا عورت، تم پر تمہاری ماؤں سے جو اللہ زیادہ مہربان ہے، اور وہ دیکھتا ہے ایسے کہ عرش پر ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے، اس کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ سے کون سی چیز چھپی ہے؟ کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہنا، اور دنیا میں خیر بھلائی کی فکر کرتے رہنا تمہارا کام ہے۔ ظلم کرنے والوں کا ظلم اگر بڑھتا رہے گا تو ایک دن رب العالمین کا فیصلہ آئے گا۔ بتاتے رہو لوگوں کو، البتہ بتاتے رہو لوگوں کو، یہ بتانا ہی مقصود ہے، ہمیں سمجھنا، آپ کو سمجھانا، دنیا کو بتانا، اپنے پیارے وطن، پیارے دیش اور دیش واسیوں کے لیے یہ پیغام ہے، نیچے سے اوپر تک جو لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے پیغام ہے، اور یہ قرآن اور تاریخ اور اللہ کی سنتوں کا پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ ظلم اور ناانصافی اگر حدوں سے بڑھتی جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی۔ آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی۔ تباہی جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ضرورت تھی اللہ کو فرعون کا قصہ بیان کرنے کی، نمرود کا قصہ بیان کرنے کی، ظالموں کے قصے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ ایک نبی جو آخری نبی ہے اس کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے ایسا سبق اور ایسا نصاب دیا جا رہا ہے، اسی نصاب سے تمہیں سبق لیتے رہنا ہے، اسی نصاب کو ہر وقت تازہ کیے رہنا ہے تمہیں۔ بتایا، کہا دیکھو اس روئے زمین پر فرعون سے بڑا ظالم کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبایا اور جب وہ ڈوبنے لگا تو کیسا گڑ گڑا رہا تھا، قرآن پڑھیے کیسا گڑ گڑا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وقت آیا ہے تمہارا، اب تک تو تم نے ساری حدیں پار کر دی،
تو میرے بھائیوں، دنیا کے لیے سبق ہے، ہمارا قرآن ساری انسانیت کے لیے، ہمارے لیے ساری انسانیت کے لیے قرآن اترا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کا تقاضا پورا کرنا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا اس قرآن سے سبق لے، اس پر ایمان لائے۔ یہ قرآن سبق دیتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے اپنے دیش واسی ہیں، کسی بھی بستی، کسی بھی فیملی، کسی بھی سماج میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی طاقتور کے دماغ میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے، چاہے جیسی طاقت اس کے پاس ہو، کہ میں تو کمزوروں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس نے ہلاکت کا راستہ طے کر لیا، چن لیا اپنے لیے، اس نے ہلاکت کا راستہ چن لیا۔ بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کیس آیا چوری کا، ایک کیس آیا چوری کا، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن دیکھیے سبق اس میں کیا ہے۔ ایک عورت کی چوری کا کیس آیا، تو اب یہ دنیا سفارشوں کی بھی ہے، آپ کے یہاں بھی سفارشیں ہوتی تھی، آپ کے یہاں بھی عذر معذرت ہوتی تھی، تو آپ کے پاس سفارش آ گئی اسامہ کی۔ اسامہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے، لوگوں نے کہا جرات کس کو ہے آپ سے بات کرنے کے لیے اس کیس میں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بڑے معزز خاندان کی، بڑے خاندان کی عورت ہے، اسے چھوڑ دو۔ مشورے میں ان لوگوں نے کہا کسی کو ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو اسامہ ہی بات کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بھائی فلاں سے بات کرنی ہے تو کون بات کر سکتا ہے، طے یہ ہوا کہ اسامہ بات کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے محبوب تھے، انہوں نے بات کیا جب، تو اللہ کے نبی کا غصے کا پارا چڑھ گیا، بڑا غصہ ہو گیا، کہا یہ کیس آ گیا عدالت میں، یہ کیس آ گیا سمجھ لو سب کے بیچ میں، اور ثابت کیس ہو گیا۔ تو اتنا غصہ ہوئے تو آپ نے ایک بات بتائی، اس میں سبق ہے سب کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، نیچے سے اوپر تک سب کے لیے۔ جس کے ہاتھ میں جیسا بھی پاور ہے سب کے لیے، ایک ادھیکاری بیٹھا ہوا ہے نیچے سے اوپر تک کسی بھی درجے کا پاور کا ہو، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، آپ فرماتے ہیں برباد اور تہو بالا ہو گئے اس سے پہلے لوگ، اس جرم کی وجہ سے۔ جرم کیا تھا ان کا؟ ان میں کا بڑا آدمی جب جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دیا جاتا، اس کو سزا دی جاتی۔ کسی بھی سماج اور کسی بھی دیش میں اگر کسی بھی مستی اور کسی بھی فیملی میں اگر یہ اندھیر نگری چلتی ہے کہ بڑا جرم کرے تو چھوڑ دو اور چھوٹا جرم کرے تو سزا دو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ کمزور اللہ کا بندہ نہیں ہے، کمزور اللہ تعالی کی مہربانی اور رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ کمزور کے لیے کیا الگ قانون اللہ نے دیا ہے، اور طاقتور اور مضبوط اور اونچے خاندان والوں کے لیے الگ قانون دیا ہے۔ یہ سب تقسیم اللہ کی حکمت سے ہے، لیکن قانون اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے ہے۔ اس نے سبق دیا، اس اللہ نے اپنے نبی کی زبانی یہ سبق ساری دنیا کو لینا چاہیے کہ اگر یہ اندھیر کہیں چلے گا کہ کمزور اگر ظلم کرے گا تو اس کے جرم کرے گا تو اس کے ساتھ الگ قانون اور اس کے ساتھ الگ ٹریٹمنٹ، اور اگر بڑے لوگ وہی جرم کریں گے تو ان کے لیے معافی اور ان کو بچانے کا راستہ اپنایا جائے گا۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں جو کرنا ہے وہی کرنا چاہیے، ہماری حدوں میں جو ہے وہی کرنا چاہیے، ہماری استطاعت اور کیپیسٹی میں ہے وہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی طاقت رکھی ہے، ہمارے ملک کے قانون میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں، اپنے دھرم پر چلتے ہیں اس کی تبلیغ کریں، کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے تو اس کو غلط کہیں۔ یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں حق دیتا ہے، اور ذمہ داری ہے، اوپر سے حق ہی نہیں ذمہ داری ہے۔
اور ہمارا قانون بھی حق دیتا ہے کہ ہم جو چیز غلط دیکھیں تو کہیں یہ غلط ہے اور بتائیں اس کا انجام کیا ہے. یہ اس بیک گراؤنڈ میں بات ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو بے چین کر کے کہیں حدوں کو نہ پار کر جائیں، کہیں ملک کا قانون ہاتھ میں نہ لیں، کہیں اسلام کی ہدایتوں اور علماء کی گائیڈنس سے باہر نہ چلے جائیں، منمانی راستہ نہ چنیں. اس بات پر ایمان رکھیں کہ جو قومیں اور طاقتور لوگ پاور رکھنے والے بڑوں کے لیے الگ قانون چلائیں گے اور چھوٹوں کے لیے الگ قانون چلائیں گے تو انہیں بتا دیا جائے کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے قوم اور وطن کے لیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور رب العالمین موقع بموقع اپنی طاقت کا، اپنے غصے کا اور اپنے پاور کا کہیں چھوٹا چھوٹا مظاہرہ کرتا رہتا، دکھاتا رہتا ہے. ایک ہوا چلتی ہے، ایک ہوا اگر اپنی اسپیڈ سے بڑھ باہر چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس ہوا کی اسپیڈ اگر اتنی اور بڑھ جائے تو تہو بالا ہو جائیں گے بڑے بڑے شہر اور بڑی بڑی آسمان چھوتی بلڈنگیں، تہو بالا ہو جائیں گے. یہ زلزلہ کے جو مطلب حرکت کے جو وہ ہیں مطلب رینج ہے، اگر یہ بڑھ جائیں، اگر اتنے بڑھ جائیں تو ساری بستیاں تباہ ہو جائیں گی، پتہ نہیں چلتا کسی کو. یہی بارش، یہ بارش کتنی بڑی رحمت ہے. اگر اسی بارش کا ریشیو اللہ تعالیٰ بڑھا دے تو پتہ چلے گا کہ آدمی اپنے گھروں میں ہے تو گھروں میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور تدبیر کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بیچ میں یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی تدبیر سے نکل جائے گا تو وہاں بھی سبق دیا. کہا دیکھو نوح کا بیٹا تھا، وہ سمجھا رہے تھے پوری قوم کو 950 سال تک. قرآن کہتا ہے کتنا، کتنی مدت؟ 950 سال تک. 1000 سال 50 کم، 1000 سال تک محنت کرتے رہے اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آیا. کتنے دنوں کے بعد؟ 1000 سال کے بعد اللہ کا فیصلہ آیا. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت بھی دماغ چلانے والے اپنے پاور، اپنی تدبیروں اور اپنی حکمتوں کا چلاتے ہیں. انہیں اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آتا جب اللہ کی پکڑ آتی ہے یہ سبق ہے. ایسا لگتا تھا کہ کورونا میں اگر اس سے دنیا نہیں نکلی تو اب ختم ہی ہو جائے گی، لیکن کتنا سبق لوگ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا اپنے والد نوح سے، کہا کہ میں تو تیر کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، وہاں پناہ لے کر کے اس سیلاب اور اس تباہی سے اپنے آپ کو بچا لوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاتے رہو لوگوں کو کہ جو ظلم کرتے ہیں انہیں بتاتے رہو. کسی کمزور کو آپ پا گئے، ہم پا گئے تو اسے خوب گھمایا، تھکایا، دنیا کے مفاد اور ناجائز مطلب منفعت حاصل کرنے کے لیے. اس وقت آدمی بھول جاتا ہے ایمان اور عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ روزی کا ایک ایک دانہ، ایک ایک پائی اللہ کی تقدیر میں ہمارے لیے لکھا ہے. کچھ زیادہ نہیں ملنے والا ہے، کچھ کم نہیں ملنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا روزی جس بندے کی جتنی لکھی ہے اس کو پائے بغیر نہیں مرنے والا ہے وہ. لیکن ہم آپ یہ دیکھو کہ ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے حلقے، نیٹ ورک میں، گروپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو معاف فرمائے. جہاں بھی ہم پھسلتے ہیں، جہاں بھی ہم مطلب ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، بچائے. لیکن دیکھیے چھوٹا سا پاور آیا، چھوٹی سی حیثیت بڑھی تو لگتا ہے کہ ابھی ظالم اگر نکلا تو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے جان و مال و عزت و آبرو بچیں گے کیسے. کبھی یہ سوچئے کہ آخر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اگر ایسے لوگ ہمارے اوپر حکمراں ہو جائے کہ ہماری کوئی رعایت نہ ہو تو ہم رات دن انہی کو کوسیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے ایمان اور اپنے عمل کا جائزہ لو. دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تمہارے ہاتھ میں تھوڑا پاور آیا تو کتنا بوکھلا گئے، کتنا غرور میں مبتلا ہوئے، کتنا ظلم و جور کی داستان رقم کرنے لگے. دیکھو تو میرے بھائیوں، ایک تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں
جو حالات ہیں ہمارے ملک میں، جو کچھ واقعات ہیں اور بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں ہمیں اللہ کے حکم اور رسول کی سنتوں کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے گھر سے جڑنا چاہیے، مسجدوں سے جڑنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ایمان رکھتے ہوئے مضبوط ایمان کہ جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ بندوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں۔ کتنے لوگ ہم میں ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہم پر پڑی ہے تو ہمارے کرتوت کیا ہے؟ آپ سوچئے کتنے لوگ ہیں، میں تو نہیں سمجھتا اپنی کمیوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم سوچ پاتے ہیں کہ ہماری اپنی کتنی کمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کتنا اچھا کیا دن بھر میں، کتنا برا کیا دن بھر میں، کتنا سچ بولا دن بھر میں، کتنا جھوٹ بولا، کتنا بہکایا گفرایا لوگوں کو، کتنا ظلم کیا کمزوروں پر۔ دیکھتا رہنا چاہیے آدمی کو، کیوں؟ یہ راستہ جو ہے ہلاکت کا راستہ ہے، یہ فرد سے لے کر کے حکومت تک کا ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک عام آدمی سے لے کر کے ایک سب سے بڑے منصب پر پاور لے کر کے جو بیٹھا ہے اس تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ جہاں جس کے پاس جو حیثیت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سب کا ہے۔ رب العالمین جو ہے یہ سب کا اللہ ہے۔ جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے بھگوان اور بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی بھی آتما کہتی ہے کہ اوپر والا ہی اصل ہے، اصل اوپر والا ہی ہے۔ اس سے ڈرنا ضروری ہے، اور اس پر ہمارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے کہ رب العالمین نے جتنی تقدیر میں نفع و نقصان لکھا ہے اس سے زیادہ ہمارے اپنے کسی اور کے اپنوں غیروں کے ہاتھوں سے اس سے زیادہ کچھ پہنچنے والا نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے باہر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہر شخص کو دیکھیے، جہاں آپ نے کہا کہ انصاف کرو، انصاف، ہلاکت سے بچنا ہے تو انصاف کرو، اور ہلاکت کی راہ پر چلنے والوں کو اگر ٹوکو گے نہیں، اللہ کے نبی کی سنت سے یہ بھی ثابت ہوا نا، آپ سے سفارش کر دی آپ کے بہت محبوب نے، اسامہ نے، تو اللہ کے نبی نے انہیں نصیحت بھی کر دیا، کہا کہ پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے اسی ڈبل رول کرنے کی وجہ سے۔ رول ایک کے لیے الگ ہے، دوسرے کے لیے الگ ہے۔ بڑے سے نہیں نمٹ سکتے تو بڑے کا نمٹا دو، چھوٹے سے نمٹ لیں گے تو چھوٹے کو جانے دو۔ بڑا ہمارا بڑا سپورٹر ہے، اس کے لیے قانون ہم نہیں لگا سکتے، تو چھوٹوں کے اوپر قانون لگا دو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھیں سبق ہے، آپ نے اسامہ سے کہا پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں اسی دوہرے رویے کی وجہ سے، دوہرا رویہ، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ نے چوری کیا ہوتا، جس فاطمہ کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ میرے کلیجہ کا ٹکڑا ہے فاطمہ میری بیٹی، آپ کہا کرتے تھے فاطمہ نے اگر چوری کیا ہوتا فاطمہ نے بھی، تو اس کے لیے یہی قانون لاگو کرتا جو اسلام کا۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، ہم اپنے اس پیارے دیش میں رہتے ہیں، ہم دیش واسی ہیں، ہمارا اپنا اور اپنے وطن سے کسی کا کتنا لگاؤ ہوتا ہے، یہ بات کہی اور کہلوائی نہیں جاتی، یہ بات کوئی ماننے منوانے کی نہیں ہے۔ لیکن ہجرت کا ایک سبق ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں سب کے پیمانے ہیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے، اللہ کے دین کا ایک مقام ہے، اس کے قانون کا ایک مقام ہے۔ اللہ کے دین کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ہمارے سامنے دو آپشن ہو کہ اسلام پر باقی رہو، اسلام پر باقی رہو یا کفر کرو، تو دونوں صورتوں میں زندہ رہنا ہے تو کفر کرو، اور اگر اسلام پر باقی رہنا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام پر باقی رہنا ہے تو وطن چھوڑ دو، اسلام پر باقی رہنا ہے تو وطن چھوڑ دو، کفر پر رہنا ہے تو وطن کے باسی بن کر کے رہو۔ ہجرت کا کیا سبق ہے؟ آپ سوچئے کن لوگوں نے ہجرت کی، کیسے ہجرت کی؟ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور گھوم گھوم کر کے مکہ کی طرف تاک رہے ہیں، اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے شہر، اور کہتے ہیں اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا،
لیکن تیرے باشی مجھے رہنے نہیں دیتے، مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے مجبور کیا، تو آپ مکہ کی طرف تاک تاک کر کے اتنی بے چینی ظاہر کرتے ہیں۔ کتنی محبت ہوتی ہے آدمی کو اپنے وطن کی، اللہ کے نبی کی محبت دیکھیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہ اب دین اور وطن میں دونوں میں سے ایک کو قبول کرنا ہے، دین بچا نہیں پائیں گے وطن کی لالچ میں، تو دین بچانا ضروری ہے۔ بزنس چھوڑ دیا، عبد الرحمن بن عوف کا کتنا بڑا سیٹ اپ تھا بزنس کا، چھوڑا انہوں نے، کتنوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، کیا کیا صورتحال سب رہی، سب کچھ چھوڑا۔ لیکن دیکھیے پھر اللہ نے راستہ کیسے نکالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی فرمانبرداری پہ رہو گے، اگر ظلم و جور کے بندشوں میں کہیں تم بندھ گئے اور تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو بھی تمہارے پاس حاصل بات ہے، وہ کیا؟ اللہ جب چاہے گا، جہاں سے چاہے گا راستہ نکال دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایمان والی پوری جماعت ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا اے موسیٰ؟ فرعون کا لشکر پیچھے پہنچ گیا ہمارے، اور آگے یہ بحر احمر ہے، اب کیا ہوگا؟ تو وہاں ایمان اندر کا عقیدہ دیکھیے بولتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے کو کوئی راستہ نکالے گا۔ کچھ راستہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے ان کے سامنے کون سا راستہ تھا؟ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اتنے بڑے روئے زمین کے طاقتور اور اس کی پوری فوج ہے، لیکن ان کا ایمان ان کے اندر ہے، اس کو جگا دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یقیناً میرا رب ہمارے لیے راستہ نکال دے گا، نہ پیچھے راستہ ہے نہ آگے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قادر ہے، جب چاہے گا راستہ نکال دے گا۔ اتنی دیر میں حکم آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈنڈا مارو سمندر پر، 12 جگہ راستے نکال دیا، اور جتنے خاندان تھے سب پار کر گئے، سب پار کر گئے، سارے بنو اسرائیل۔ اور جب اس کی باری آئی، کہا یہ پار کر گئے تو پار کر کے پکڑو ان کو آگے، تو حکم آیا سمندر کو، کہا کہ اب راستے ختم کر دے، راستے ختم کر دے، اور اسی میں گھر کے دریا کر کے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اور نشان بنا دیا، نشانی اور عبرت بنا دیا۔ میرے بھائیو یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے کچھ پڑھ لیا، کچھ جان لیا، کچھ معلومات حاصل کر لی، کچھ پہنچا دیا۔ یہ باتیں سبق ہیں ایمان کی، اور ان ساری تاریخ میں چلتے ہوئے زیر و بم کے بیچ میں، حالات کے بیچ میں نصیحت اور دھارت لینے کی ایمان والے کے لیے سبق ہے۔ ایمان والا اسی سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، وطن کیا ایک کشتی ہے، کشتی، اس کو ایک کشتی کی مثال سمجھ لو۔ ایک کشتی میں سارا ہمارا دیش واسی بستا ہے، ایک بہت بڑا جہاز ہے، پورے ہندوستانی سارے سٹیزن اسی میں سوار ہیں۔ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ یہ کشتی بچی رہے، اس میں ہول مت کرو، اس میں سوراخ مت کرو، اگر سوراخ کرو گے تو ڈوبے گی کشتی، تو سب ڈوب کر کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے مثال بیان کی، کہا کہ کچھ لوگ قرآن دازی کرتے ہیں، ایک کشتی میں کسی کو اوپر حصہ ملتا ہے، کسی کو نیچے ملتی ہے سیٹیں، نیچے والے سوچتے ہیں اوپر آئیں گے، پانی اوپر ہے تو دقت ہوگی اوپر والوں کو، پانی نیچے نہیں ہے تو سوچتے ہیں کیوں نہ سوراخ کر کے سمندر سے پانی یہیں نیچے سے ہی لے لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بتاؤ گے نہیں، انہیں روکو گے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی نہیں، سب ڈوب کے مر جائیں گے۔ ایک وطن میں پیدا ہونے والے حالات ہمارے گھر سے لے کر کے باہر تک، جب بھی بگاڑ کوئی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ٹوکتا ہے۔ ہمیں ٹوکنا، سمجھانا شریعت کے اصول اور ضابطے سے کہ ہمیں ایک حاکم کو کیسے ٹوکنا ہے، ایک چھوٹے کو کیسے ٹوکنا ہے، جو آداب ہیں حالات اور تقاضے کے حساب سے کیسے ٹوکنا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اگر جرم ایسے بڑھتا رہے گا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور کشتی میں پانی بھرے گا تو ساری کشتی ڈوب جائے گی، یعنی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اگر اسی طرح ظلم و جور ہوتا رہا تو سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ اس لیے ذمہ داری ہے
ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، ثابت قدم رہیں، سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں، سنتوں کو جس نے معمولی سمجھا اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنے پاور کو تباہ کرنے کا کام کیا۔ اور ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے خلاف اتنا سب کچھ لگتا ہے ہمیں کہ ہو رہا ہے، تو ہماری اپنی حالات، اپنی پوزیشن کیا ہے اور اپنے اعمال اور کردار کیسے ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور میرے بھائیوں فکر کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں سب فکر کی مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو انصاف پہ کھڑا کر دیتا، چاہتا تو اپنے ہر بندے کو ظلم سے بچا لیتا، لیکن ظلم سے بچایا جانا اور تکلیفوں سے بچایا جانا یہ اللہ کے حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی مشقتیں اور اپنی تکلیفیں اور بیماریاں جو جھیل کر کے گئے ہیں وہ اس کا بدلہ پا کر کے اتنا خوش ہوں گے کہ سوچیں گے اور بھی تکلیف اگر ہمیں ہوئی ہوتی تو اور ہمیں بلند بدلہ اور مرتبہ مل جاتا۔ تو ہم اپنے پیمانے سے نہ ناپیں، جذباتی لوگوں کی باتوں سے نہ جائیں، جذباتی فرنٹوں کے پیچھے نہ جائیں، ہم اصول اور ضابطے کے تحت رہیں، ہم ایک نظم کے ساتھ ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، دین کی بصیرتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، تو بصیرتوں کی روشنی میں ہم چلیں، جذباتی باتوں میں نہ جائیں۔ ہمارے لیے یہی اصل ہے کہ دنیا میں اگر لوگ ظلم کریں گے تو اللہ کا قانون ہے کما تدین تدان، تم ظلم کرو گے ظلم کے انجام سے بچ نہیں پاؤ گے، ظلم کے انجام سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں، نصیحتیں کریں، جن کا جو منصب ہے ان کو کام کرنا ضروری ہے، اور ایمان رکھیں کہ ہلاکت کا راستہ ہے ظلم کا، دو پیمانہ چلانا ہلاکت کا راستہ ہے، اسلام کا مذاق ہلاکت کا راستہ ہے، قرآن اور نبی کا کارٹون بنانا ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے ہم نے ہلاک کیا، تمہارا اپنا کوئی ہاتھ نہیں لگا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جب سنت اور اس کی جب سنت دہرائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ ہم سب نصیحت ہی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، تو کوئی پناہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی فرما برداری پر قائم رہنے کی توفیق دے، تقویٰ کی زندگی جینے کی توفیق دے، ہر عمل ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے دل میں دین اور ایمان کی قدر ہو۔ آج ہم اس بہکاوے میں نہ جائیں جس بہکاوے کی بات بڑے بلند پیمانے پر ہوتی ہے کہ تمہارے لیے اگر آپشن دیا جائے کہ تمہیں اسلام قبول ہے کہ ملک کا دستور قبول ہے، تو ہم نے تو اسلام کے ساتھ ملک کا دستور قبول کیا ہے۔ کیا اسلام اور دستور ہند کے ساتھ ہمارے بڑوں نے جو ہمارے لیے سنتیں اور جو اصول چھوڑا اس کے علاوہ الگ ہے؟ یہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، یہ ایسی سازشی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جیسے ان کی دنیا داریوں پر ان کو مطلب اصل راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم کو کیا پسند ہے؟ دین پسند ہے یا وطن پسند ہے؟ آپ بتائیے۔ یہ سبق ہمیں ہے، یہ مناسبتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ دین ہر چیز پر بلند ہے، ہر چیز پر دین بلند ہے، ہر چیز پر اسلام کا قانون بلند ہے۔ ملک جس قانون کے تحت چلتا ہے، ہمیں اپنے قانون پر چلتے ہوئے ہمارے ملک کا قانون ہمیں کہاں مشکلات میں ڈالتا ہے، جہاں مشکلات میں ڈالتا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ملک میں اللہ تعالیٰ رواداری، امن و امان اور اسی طرح شانتی تو عام فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ عافیت عطا فرما، اور جو لوگ بھی ملک کے پاور کے منصبوں پر بیٹھے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کی تو اصلاح فرما، ان کو تو سمجھ عطا فرما، اور انہیں یہ سمجھ میں آئے اے اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال بتا پیدا فرما کہ تیری سنتوں کو لوگ جانیں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ سنت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے،
اس لیے جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو سب شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے وطن کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو سنتوں کی حفاظت کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.